السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند کو ایک مرتبہ پھر نشانے پر لیا جا رہا ہے اور دارالعلوم کو گودی میڈیا کی طرف سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ بات اصل کچھ یوں ہے کہ غزوہ ہند سے متعلق 15 سال پرانے فتوے کو لے کر میڈیا میں ہنگامہ ہو گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ پوری رپورٹ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دارالعلوم کے محتمم جناب حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی طرف سے کیا بیان جاری کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ بس آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں۔ ملک میں اس وقت مدارس اور مساجد نشانے پر ہیں۔ حکومتی سطح پر ہر طریقے سے مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں مکمل طور پر مسلم مخالف میڈیا مدارس کے خلاف منافرت پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تازہ معاملہ عالمی شہرت یافتہ عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نشانے پر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر پڑے غزوہ ہند سے متعلق 15 سال پرانے فتاوی پر چائلڈ کمیشن نے ضلع سہارنپور کے اعلیٰ حکام کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف سخت قانونی کارروائی کیے جانے کے سلسلے میں حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کی تعمیل میں ضلع انتظامیہ اور پولیس تفتیش میں مصروف ہے اور دیوبند کے تھانے میں دارالعلوم دیوبند اور انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی تیاری جاری ہے۔ اسی بیچ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر دارالعلوم دیوبند کے خلاف نفرت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ متعدد تبصروں میں المدارس کو ملک مخالف قرار دے کر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں ٹی وی چینلوں پر بیٹھے نفرت انگیز اینکر اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیوبند سے فہیم صدیقی کی رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں ادارے کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے پولیس و انتظامیہ اور میڈیا کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہوئے کہا کہ غزوہ ہند کے بابت جو پیشین گوئی احادیث میں فرمائی گئی تھی اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک غزوہ ہند ماضی میں ہو چکا ہے۔ اس لیے جو لوگ غزوہ ہند کو بدنیتی کے ساتھ ہندوستان کے مستقبل اور آئندہ پیش آنے والے کسی غزوے سے منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں غزوہ ہند کا تذکرہ موجود ہے، جس کو پراگندہ ذہن عناصر غلط تعبیرات کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہدف بناتے ہیں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر غزوہ ہند کی فضیلت پر کوئی بیان اور فتویٰ نہیں ڈالا گیا، بلکہ 2009 میں ایک مستفتی کے سوال پر حدیث شریف کا متن نقل کر دیا گیا ہے، جس سے اطفال کے ذہنوں میں غلط تعلیم داخل ہونے یا اس کے منفی اثرات مرتب ہونے کا دور دور بھی کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود NCPCR کی جانب سے دارالعلوم دیوبند کے خلاف اٹھائے گئے قدم مذموم اور باعث افسوس ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف اس موضوع پر ہونے والی قانونی کارروائی کے مسئلے پر ہم جلد ہی انصاف کے لیے عدالتی کارروائی کریں گے۔ خیال رہے کہ NCPCR چیئرمین پریانک قانون گو نے سہارنپور کے SSP کو لکھے گئے خط میں کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں دہشت گرد تنظیم غزوہ ہند کا ذکر ہے، جو کہ قابل اعتراض ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیوبند کا فتویٰ بچوں میں اپنے ہی ملک کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کر رہا ہے۔ اس سے بچوں کو غیر ضروری ذہنی اور جسمانی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے CPCR ایکٹ 2005 کے سیشن 13(1) کے تحت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر اس طرح کے مواد کی اشاعت نفرت کو ہوا دے سکتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنوری 2009 میں حافظ فیضان عباس نام کے ایک شخص نے غزوہ ہند کے بابت ایک سوال دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کو بھیجا تھا، جس کے جواب میں دارالافتاء کے صدر مفتی حبیب الرحمن صاحب خیرآبادی نے کوئی تفصیلی جواب دینے کے بجائے صحاح ستہ کی مشہور کتاب سنن نسائی میں امام نسائی کے ذریعے باندھے گئے غزوہ ہند کے باب کے ایک حدیث کو نقل کر دیا تھا، جس میں وقت اور زمانے کا کوئی تعین نہیں ہے۔ اس پر دارالافتاء نے اپنے طور پر کوئی تبصرہ یا رائے درج نہیں کی تھی۔ اب اس فتوے کو لے کر چائلڈ کمیشن اور دیگر فرقہ پرست عناصر نے دارالعلوم دیوبند کے خلاف زہر افشانی شروع کر دی ہے۔ ادھر اس سلسلے میں سہارنپور کے ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر دنیش چندر نے کہا کہ اس معاملے میں NCPCR کی جانب سے ایک نوٹس موصول ہوا ہے، جس کی بنیاد پر FIR درج کی جا رہی ہے اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ہندوستان سماچار۔ عطا اللہ۔